الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور جو موت کے بعد زندگی آ رہی ہے اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اس جہان کو بھی اللہ نے بنایا اور آنے والے جہان کو بھی اللہ نے بنایا۔ بنانے والے کو زیادہ پتہ ہے کہ چیز کی حیثیت اور قیمت کیا ہے۔ کہ جس دنیا میں آپ رہتے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک ہو، ابھی چند مہینے پہلے میں چاڑ گیا، کیمرون گیا، سوڈان گیا، جہاں ہزاروں سال پرانی زندگی ہے، یا ویسا فقیر ملک ہو، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے دھوکہ ہے۔ یا دوسری اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے كَالسَّرَابِ بِقِيعَةٍ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا۔ وہ یہ حسین وادی ہو یا چاڑ کا خوفناک صحرا اور جنگل ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جیسے ریت میں پانی نظر آتا ہے، ہوتا کوئی نہیں، دوڑتے جاؤ کوئی نہیں۔ تو یہاں کی ہر شکل ریت کا پانی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بنایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، جس نے بنایا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ اعلموا، میری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے دھیان سے سننا ہے، اعلموا، دھیان سے سننا کیا؟ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ کچھ نہیں ہے، کھیل تماشا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، ایسی ریس بھاگ رہے ہیں جس کا نہ کوئی اینڈ ہے، ایسی گیم ہے جس کا نہ کوئی گول ہے، ایسا سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں، چلتے 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 قبر میں مار ہو جاتے۔ بنانے والا اس کی قیمت بتا رہا کہ یہ ہے کیا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ یہ زیب و زینت دیکھ کر اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں دھوکے میں نہ پڑنا، تمہارے لیے ایک جنت اور بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بھائی متاع قلیل، تھوڑے دن کا سامان، متاع قلیل، کتنا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے دنیا ثلاثۃ ایام، دنیا تین، دنیا تین، یوم امس مضى ما بیدک منہ شیء، کل گزر گیا واپس نہیں آئے، یوم غد لا تدری اتدرکہ ام لا، کل آ رہی ہے پتہ نہیں کون دیکھے گا، کون یقین سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھوں گا۔ نکل گیا، ایک نکل گیا، ایک کا پتہ نہیں۔ یوم انت فیہ، ایک آج کا دن جو گزر رہا ہے، آج کا دن ہے، ایک آج کا دن ہے جو گزر رہا ہے، الاربعاء، بدھ۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کم من مقبل یوما لا یقابل وکم من مستقبل لغد لا یدرکہ۔ کتنے ہیں جو چڑھتے سورج کو تو دیکھتے ہیں لیکن ڈوبتے سورج سے پہلے خود ڈوب جاتے ہیں۔ کتنے ہیں جو رات
چھٹنے کا انتظار کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کی رات ہو جاتی ہے۔ لکم میعاد یوم، ایک دن طے ہے، لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہو، نہیں ہو سکتے ہو۔ تو بنانے والا یوں کہہ رہا ہے متاع الغرور، بنانے والا یوں کہہ رہا ہے متاع قلیل، بنانے والا یوں کہہ رہا ہے کسراب بقیعہ، بنانے والا یوں کہہ رہا ہے لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اچھا اگر یہ دھوکہ ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ دھوکہ ہے، ان کانت الدنیا غرور فأین الحقیقہ، ان کانت الدنیا غرور فأین الحقیقہ، اگر یہ دھوکہ، یہ گھر بیٹھا میں تھوڑی عربی بھی بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ دنیا دھوکہ ہے تو حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بھی ایک حدیث سنا دوں، الا، الا کا مطلب ہوتا ہے کان کھولو، ڈاٹ باہر نکالو، الا، اس سے سائرن نہیں ملتا، سائرن، الا، اور جتنے الا کے لفظ اس حدیث میں ہیں، زندگی گزر گئی حدیث پڑھتے ہوئے کسی جگہ اتنا الا کا سائرن نہیں بجا کیا، الا وَإِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ، دھیان سے سننا اور دھیان سے سننا اور سے سننا، سوئٹزرلینڈ کی بڑی چیز ہے، امریکہ، افریقہ، یورپ، پاکستان، ہند، سندھ، ایران، توران، چاڈ، سوڈان، صومالیہ، جبوتی، کیمرون، ان سارے جنگلوں میں پھرا ہوں اور یہاں کا خوبصورت نظارہ بھی دیکھ رہا ہوں، تو میرا رب کہہ رہا عرض حاضر، گری بڑی چیز ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یاکل منہ البر والفاجر، اس میں سے اچھے بھی کھاتے ہیں برے بھی کھاتے ہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں، یاکل منہ البر والفاجر، الا، پھر آیا سائرن، الا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ، آخرت سچی زندگی ہے، کیا ہوگا؟ یقضی فیہا ملک عادل قادر، صحیح سچا طاقتور بادشاہ وہاں فیصلہ کرنے آئے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جس کے آسمان ہیں۔ وہ کون ہے؟ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جس کی زمین ہے۔ وہ کون ہے؟ وَمَا بَيْنَهُمَا، جس کا خلا ہے۔ وہ کون ہے؟ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، جس کا زمین کے نیچے کا بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، جو سورج چاند ستاروں پہ راج کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ یولج اللیل فی النہار، وہ کون ہے؟ یولج النہار فی اللیل، وہ ہے جو رات کو گھماتا ہے، وہ ہے جو دن کو گھماتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ من اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی نہ بیٹا۔ وہ کون ہے؟ ما کان معہ من الہ، جس کے ٹکر کا کوئی اور رب نہیں۔ وہ کون ہے؟ لم یکن لہ ولی من الذل، جس کا کوئی مددگار کوئی نہیں۔ وہ کون ہے؟ ولم یکن لہ شریک فی الملک، جس کا شریک کوئی نہیں۔ وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، میں اللہ کے صفاتی نام بتا رہا ہوں، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ اللہ بتا رہے ہیں کون؟ رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مومن، مهيمن، عزیز، جبار، متکبر، مصغر، غفار، قہار، وهاب، رزاق ہے، فتاح ہے، العلیم، القابض، الخافض، الباسط، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الباعث، الشهيد، الحق، الواسع، الوكيل، القوي، المتين، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت،
الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وللہ الاسماء الحسنى. یہ اللہ ہے جو اس دن فیصلہ کرے گا. یقضی فیہا ملک عادل قادر کیا کرے گا؟ یحق الحق ویبطل الباطل وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. یبطل الباطل یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. یحق الحق حق واضح جھوٹ باطل واضح ایمان واضح کفر واضح. الا وان الاخرة اجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل. وہی اللہ ہے جو طارق جمیل کو بھی دیکھ رہا ہے، جو آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، ان مسورات کو بھی دیکھ رہا ہے، عرب کو بھی دیکھ رہا ہے، عجب کو بھی دیکھتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. سونے سے بھی پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے. ما كان ربك نسيا. بھولتا نہیں. لا يضل ربی. فیصلے غلط نہیں کرتا. وما ربك بظلام للعبید. ظلم سے پاک ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں رات کے اندھیرے میں جو کروں گا میرا اللہ دیکھ نہ سکے گا، میں پہاڑ کی غاروں میں جو کروں گا میرا اللہ دیکھ نہ سکے گا. انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. زمین کے اندر چھپ کے کرو، ہواؤں میں اڑ کے کرو، خلاؤں میں گم ہو کے کرو، پہاڑ کی غار میں اتر کے کرو. تیرے رب کی نظر تیرے پیچھے ہے، تیرے پیچھے ہے. تیرے احاط بصرہ بجمیع المائیات وسع سمعہ الاصوات. ساری کائنات کے بولنے کو سنیں، ساری کائنات کی نقل و حرکت کو سنیں. رات ناچنے والے کو بھی دیکھے اور رات رونے والے کو بھی دیکھے، رات شراب پینے والے کو بھی دیکھے اور رات قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھے، رات منہ کالا کرنے والے کو بھی دیکھے اور رات سجدہ کرنے والے کو بھی دیکھے اور ظلم کی طرف بڑھتا ہاتھ بھی دیکھے اور خدمت کی طرف بڑھتا ہاتھ بھی دیکھے. جو مشرق سے غافل نہیں، مغرب سے غافل نہیں، شمال سے غافل نہیں، جنوب سے غافل نہیں. للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ. من رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرقين ورب المغربين فلا أقسم برب المشارق والمغارب. کیا میرا رب اپنی شہنشاہی بتاتا ہے کہ تیرا رب سوال سے پاک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. تم زرش والے بھول جاؤ مجھے، جاؤ اس والیوں میں گم ہو جاؤ. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کائنات کا پتا پتا میری تسبیح پڑھتا ہے. تم نہیں پڑھو گے تو مجھے کیا فرق پڑے. تم چند لاکھ چند کروڑ چند ارب اگر مجھے یاد نہیں کرو گے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. میرا رب کہتا ہے تم نام پڑھو. جاؤ جاؤ کیا کہتے ہیں یورو کہتے ہیں، یورو کی کوئی اور نام فرینک. جاؤ جاؤ فرینک بناؤ، فرینک کماؤ. دیکھو تمہیں کیسے بیوقوف بنائے. کاغذ کے نوٹوں کو کہتے ہیں تم مالدار. جتنے مرضی پاکستان میں چھپا دو پڑھے چلے جاؤ تم چھاپ کے دے دیں گے. یورو بھی چھاپ ڈالر بھی چھاپ دیں گے، فرینک بھی چھاپ دیں گے. تمہیں کیسا بیوقوف بنایا ہے لوگوں نے کہ کاغذ کو کہتے ہیں تو مالدار کو. کاغذ بھی کوئی مال ہے؟ ارے مال سونا اور چاندی ہے جس کو اللہ نے مال بنایا. یہ کاغذ مال نہیں ہے. یہ تو تمہارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، عربوں کے ساتھ فراڈ ہوا، عجم کے ساتھ فراڈ ہوا. تو تمہیں کاغذ اب کاغذ کے نوٹ بھی لے لیے، پلاسٹک کے کارڈ پکڑا لیے. وہ کاغذ بھی واپس لے لیں، پلاسٹک کے کارڈ چاہیے کر دیں. جاؤ جاؤ بناؤ بناؤ، نوٹ چھاپو نوٹ چھاپو. کیونکہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. کیوں پڑھتی ہے؟
لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ جو ہے، بادشاہی کی دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت، وہ مارتا ہے تم زندہ کر کے دکھاؤ، وہ بچاتا ہے تم مار کے دکھاؤ، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ ایسا اول کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، ویسا آخر کہ اس کے بعد کچھ نہیں، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، الاول لیس قبلہ شیء، ایسا اول کہ پہلے کچھ نہیں، والآخر لیس بعدہ شیء، ایسا آخر کہ اس کے بعد کچھ نہیں، والظاہر لیس فوقہ شیء، ایسا بلند کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، والباطن لیس دونہ شیء، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر وہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ طارق جمیل چھپ جائے گا، آپ چھپ جاؤ گے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کل کائنات اس کی تسبیح پڑھ ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، زمین سے لے کر آسمان، مشرق سے لے کر مغرب، صحراؤں کا ذرہ ذرہ، درختوں کا پتا پتا، جنگل کا ایک ایک پودا، یابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، تم سورے اول آخر اگلے پچھلے نئے پرانے عرب عجم، مرد عورت، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، تم سارے سجدے میں پڑ جاؤ کہ میری ذات میں اتنا بھی ذات ہے، اور تم سارے اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم ربکم یبسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انثاکم، تم سب اول آخر اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، مرد عورت عرب عجم جن انسان، تم سب على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، تم سب نافرمان ہو جاؤ، میرے ملک میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتا۔ یا عبادی لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم نہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، ارے میرے سامنے جھکو، تمہارے نفع کے لیے بتا رہا ہوں، میرے آگے جھکو، تمہارے نفع کے لیے بتا رہا ہوں، اپنی ترتیبیں توڑ دو چھوڑ دو، میری ترتیب پر آؤ کہ ایک دن آنے والا ہے، الا وان الاخرۃ اجر صادق یقضی فیہا ملک عادل قادر یحق الحق ویبطل الباطل، ایک دن اللہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اس دن میرا اللہ آئے گا، میرے اللہ کے فرشتے آئیں گے، میرے اللہ کی جہنم آئے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اس دن میرے اللہ کی جنت آئے گی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس دن میرا اللہ ترازو لائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، میرا اللہ پل صراط لائے گا، پر میرا اللہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پر میری فائل کھولے گا، پھر آپ کی فائل کھولے گا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، فائل یہاں ہوگی اور یوں کھلے گی، اللہ کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، تو غلط تو نہیں لکھا، کوئی زیادہ تو نہیں لکھا، کوئی کم تو نہیں لکھا، کوئی کمی پیشی ہے تو بتاؤ، کوئی آگے پیچھے ہے تو بتاؤ، کہ کمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، ہر شے کھلی کتاب کی طرح سامنے ہوگی، کہیں کہ ہائے مارے گئے تو ہر شے سے اندر آ گئے، کدھر جائیں؟ بھاگو بھاگو، جرمنی قریب ہے، بھاگو، بارڈر پر جاؤ، پاکستان میں تو مارے تھا بارڈر پر، بارڈر پر جائیں، تو میرا اللہ کہے گا این المفر، آج ناستے پر لکھاؤ، این المفر، آج بھاگ کے دکھاؤ، پاکستان سے بھاگے تھے، یہاں سے بھاگ کے دکھاؤ، این المفر، بتاؤ بھاگ کے دکھاؤ، این المفر، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، آج تیرے پاؤں پکڑ کے کھڑا کروں گا، ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، آج تیری رات کی بتاؤں گا تیرا
دن بھی بتاؤں گا، تیرا اجالا بھی بتاؤں گا، اندھیرا بھی بتاؤں گا، جوانی بھی بتاؤں گا، بڑھاپا بھی بتاؤں گا، تیری سیاہیاں بھی بتاؤں گا، تیری سفیدیاں بھی بتاؤں گا، تیرے آنسو بھی بتاؤں گا، تیرے ظلم بھی بتاؤں گا۔ آج لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج اللہ حساب کر کے دکھائے گا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دار الفنا، یہ دار الفنا، یہ دار البوار، یہ مٹ جانے کا گھر۔ او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، آج کا انسان بڑے گھاٹے میں چلا گیا، بڑے گھاٹے میں چلا گیا، بڑے گھاٹے میں چلا گیا۔ اللہ کو بھی چھوڑ بیٹھا، اللہ کے نبی کو بھی چھوڑ بیٹھا۔ الا وان الاخرۃ اجر صادق، آخرت سچا وعدہ، اس میں کیا ہوگا؟ یحق الحق ویبطل الباطل، سچے ادھر، جھوٹے ادھر، پاک ادھر، ناپاک ادھر، نکاح والے ادھر، زنا والے ادھر، حلال والے ادھر، حرام والے ادھر، ایمان والے ادھر، کفر والے ادھر، نماز والے ادھر، چھوڑنے والے ادھر، سود والے ادھر، حلال والے ادھر۔ آج الگ الگ ہوگا۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ حسین جیسے نیزے پہ چڑھ جائیں اور یزید جیسے تخت پر بیٹھ جائیں۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ اہل بیت کا خون پانی کی طرح بہہ جائے اور شمر اور ابن زیاد فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہوں۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ اہل بیت کی بیٹیاں ان کے چنیاں پھٹیں اور وہ گھسیٹی جائیں اور شمر یاہو جلال کے ساتھ تخت پر بیٹھے۔ یہ دنیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اپنوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا، دشمنوں کو تخت پہ بٹھا دیا، اپنوں کو لہو لہان کر دیا اور دشمنوں کو شاہ بنا دیا، ملکوں کا مالک بنا دیا۔ کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی، سب سے محبوب ترین ہستی مسجد میں تشریف فرما ہے اور رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، اور ایک صحابی آتے ہیں، کعب بن عجرہ، ابھی انت وام یا رسول اللہ اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کچھ بدلا ہے۔ آپ نے کہا کعب، یہاں انگلی رکھی پیٹ پر، ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الصلاة۔ آج 3 دن گزر چکے ہیں، اللہ کے نبی کے منہ میں روٹی کا ایک حوالہ داخل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک رات آپ اس سب پر لیٹے لیٹے کبھی یوں کروڑ بدلیں، کبھی یوں کروڑ بدلیں، کبھی ایسے ہو جائیں، کبھی ایسے ہو جائیں، پھر ایک دم آپ چارپائی کا سہارا لے کبھی یوں نیچے چلے، پیٹ کو یہاں لگایا اور نیچے چلے۔ تو ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ بے ابین قوم، کیا ہوا کیا ہوا؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی۔ جب بھوک لگی ہو تو آدمی پیٹ کو تھوڑا سا یوں ٹائٹ کرے تو تھوڑا آسرا ہو جاتا ہے، وہ آتے ہیں ٹائٹ ہو جاتی ہے، میدا ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس کی حرکت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہاں پیٹ لگا اس کو پریس کیا، تو جب انہوں نے گھبرا کے پوچھا تو اٹھ کے بیٹھ کے کہا عائشہ تو عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہ نہیں، کسی فقر میں ملاقات کروں نہیں مانگوں گا، میری ساری امت کون سی مالدار ہوگی، میری امت کے غریبوں کو تسلی کون دے گا، میرے فاقے تسلی دیں گے، اولاد کا ذبح ہونا تسلی دے گا۔ الا وان الخير كله بحذافيره في الجنه الا وان الشر كله بحذافيره في النار۔ سنو 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 سنو، ساری بھلائیاں جنت میں ہیں، ساری تباہیاں جہنم میں ہیں۔ جب دنیا دھوکہ ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ یہاں یہ میں بات کر رہا تھا، تو میرے رب نے حقیقت سے پردہ ہٹایا اور کہا الحق، حقیقت۔ یہ عجب آیت ہے، صرف ایک لفظ الحق، جیسے دھماکہ ہوتا ہے تو ہم یہ کہوں، پھر ایک دھماکہ اس سے زوردار ہوتا ہے الحق، اس سے بھی زیادہ طاقتور آواز، پھر سارے پریشان یہ کہو یہ کہو، پھر ایک تیسرا دھماکہ ہوتا ہے فما
میں نے کہا دنیا میں کہنا دھوکہ ہے. جب یہ دھوکہ ہے تو حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ حقیقت کو یوں پیش کرتا ہے الحق، حقیقت ایک لفظ، حقیقت اور خاموشی. جیسے خطرے کا سائرن بجے تو ایک دم چپ ہو جائے تو سارے گھبرا جاتے ہیں. تو ایک آیت آئی الحق، ایک دم سناٹا. حقیقت یہ سورج حقیقت نہیں، سوئس حقیقت نہیں، جرمنی نہیں، اٹلی نہیں، فرانس نہیں، آسٹریا نہیں، پاکستان نہیں. تو پھر کیا ہے؟ تو پھر دوسری آواز آئی ملحق. تمہیں خبر بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ تمہیں خبر بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ پھر سناٹا، پھر گھبراہٹ، پھر خوف. پھر تیسری آواز آئی وما ادراک ملحق. اور تم جان بھی نہیں سکتے، جن کی آنکھوں پہ فرامتی پڑتی ہے وہ جان نہیں سکتے کہ حقیقت ہے کیا. کانپنے لگے دل دماغ. تو پھر انسان بولے یا اللہ تو بتا ہمیں نہیں بتا، یا اللہ تو بتا ہمیں نہیں بتا، یا اللہ تو بتا ہمیں نہیں بتا. اللہ کا بتاتا ہوں. پہلے تمہیں مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے تمہاری طرح اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا. يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. انہوں نے اسی کو سب کچھ سمجھا. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. انہوں نے اسی کو سب کچھ سمجھا. ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر. ہیہات ہیہات لما توعدون. کچھ نہیں. ایویں مولوی ڈراتے ہیں مر گئے، مٹی ہو گئے. یہ آج کی آواز نہیں ہے، اور پہلے سے آواز ہے. آئندہ بھی یہ لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے بھی لوگوں نے کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی کہیں گے. تو میرے رب نے کہا پہلے میں تمہیں ان لوگوں کی کہانی سناؤں جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا تھا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا حقیقت ہے کیا. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. عاد و ثمود اکڑے تھے. پھر کیا ہوا؟ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية. پھر ثمود کو فرشتے کی چیخ نے پکڑا. پھر کیا ہوا؟ فاما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية. عاد کو ہوا نے پکڑا. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 راتیں 8 دن چلی. پھر کیا ہوا؟ فترى القوم فيها صرعى. کٹ گئے کأنهم آجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. جیسے کھجور کا تنا کٹ کے گرتا ہے. کٹ گئے. پھر کیا ہوا؟ جاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة. پھر فرعون آیا، پھر اور آئے، پھر انہوں فرمان ہوئے. پھر کیا ہوا؟ فعصوا رسول ربهم. اور کہا جاؤ بڑے آئے رسول. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی. بے وقوف میرے نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کیا، چاند پہ دو ٹکڑے ہو گئے. یہ بڑی بات ہے کہ سیارے پہ چڑھ کے چاند پہ جانا بڑی بات ہے. یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا. جس کی انگلی میں اتنی طاقت ہے اس کی زندگی میں کتنی طاقت ہوتی. جس کے انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس کی شریعت میں کتنی طاقت ہوگی. یہ راکٹ لے کر چاند تک پہنچے. میرا نبی کرتا تحمل، کوئی شکل نہیں، کوئی خلائی لباس نہیں. اور وہ گیا 7 آسمانوں کو چیرتا ہوا، سدرۃ المنتہا سے گزرتا ہوا، اللہ کا عرش بھی پار کر گیا اور حبیب محبوب آمنے سامنے ہو گئے. فعصوا رسول ربهم. انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا. فأخذهم أخذة رابية. پھر تیرے رب نے پکڑا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. پھر نوح کی قوم کو تیرے رب نے پکڑا. یہ ساری سنا کرنا. اب اللہ کہتا ہے حقیقت بتاؤں. بڑے ڈرے سمے بیٹھے ہیں. اب بتاؤں حقیقت. بتا دے. تو کہتا ہے فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. ایک پھونک پڑے گی. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. پھر کیا ہوگا؟ وحملت الأرض والجبال.
سوئس کے خوبصورت پہاڑ یوں اڑیں گے، زمین ایسے پڑے گی، پھر کیا ہوگا؟ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ ریت بن کر یوں بکھر جائیں گے، یہ وادیاں، یہ پہاڑ، یہ گلشن، یہ گلزار، یہ چمن، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ جھیلیں، پھول، یہ پرند، یہ چرند، یہ شہر، یہ گاڑیاں کیا ہوں گی؟ ریت بن جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، آج وہ حقیقت آ گئی جو میں کہتا تھا کہ حقیقت یہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، لیرا لیرا، پنجابی سمجھتے لیرا لیرا ہو جائے گا۔ سب سے بہترین ترجمہ اردو میں ایسا طاقتور لفظ مجھے نہیں نظر آتا واہیہ کا میں ترجمہ کروں تو میں جو پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں کہ آسمان لیرا لیرا ہو جائے، پرزے پرزے ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ والملک علی ارجائها، فرشتے بھی بھاگ جائیں گے کناروں پر۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، پھر میرے اللہ کا عرش آئے گا، 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ یومئذ تعرضون، پھر میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یہ ہے حقیقت، حقیقت، حقیقت ہے 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 ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ لا تخفى منکم خافیہ، آج چھپ نہیں سکتے۔ سب سے میرے نبی نے کہا خوفناک محشر کا منظر وہ ہوگا ہر انسان کے لیے جب اس کا نام لے کے پکارا جائے گا، طارق جمیل کو پیش کیا جائے، او زینب کو پیش کیا جائے، اسلم کو پیش کیا جائے، عبید کو پیش کیا جائے، نام لے رہا مسلط جس یہ وہ وقت ہوگا یوم یجعل الولدان شیبا، لوگوں کے بال سفید ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے، اور جو جا رہا ہے وہ ایسے جائے گا، ایسے کام کرو، ٹانگیں ایسے ایسے کام کریں گے، کیوں جائے چاہے نہیں کہ چاہے بات جائے پھر اللہ اس کو سامنے کھڑا کرے، کہے گا ابن آدم یا بنت آدم آتیتک خولتک انعمت علی ماذا صنعت فیہا، تمہیں میں نے دنیا میں بہت کچھ دیا تھا، آج کیا کر کے آئے؟ یہ سب سے خوفناک گھڑی ہوگی۔ فَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، یہ حقیقت ہے۔ لاؤ حاضر کرو، اب ترازو ایسے ایسے ہوگا، ایسے 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 ایسے۔ اگر نیکیاں گھٹ گئیں اللہ کسی کا ایسا نصیب نہ کرے۔ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اگر نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی طرف سے ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا يسعد بعده ابدا، ان فلانۃ بنت فلان، فلان فلان کا بیٹا، فلان فلان کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، ناکامی کا فیصلہ ہو گیا۔ جب یہ ناکامی کا فیصلہ ہوگا وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، مجھے مٹی بنا دے، مجھے مٹی بنا دے۔ اور موت ہی مر جائے گی، آج مارے گا کون؟ آج مارنے والا جو زندہ رکھنے پر آیا ہوا ہے۔ اس اعلان کے بعد اب میری طرف دیکھنا، فرشتے جب مردوں کو پکڑیں گے اللہ کہے گا پکڑو، تو یہاں تو ہتھکڑی ڈالتے ہیں،
لیکن جب اللہ کہے گا ہاں یہ ناکام پکڑو، تو ایک فرشتہ آئے گا اس کو یہاں سے پکڑے گا، یہاں ہاتھ ڈالے گا یہاں اور یوں کرے گا، اس کا جبڑا وہ چل جائے، جبڑا یوں نکل جائے اور وہ کلاوازیاں کھاتا ہوا گرے گا اور کہے گا رحم رحم رحم، اور عورت کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑے اور یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلاوازیاں کھاتی وہاں جا کے گر کر اٹھ کر کہیں گے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا لیکن لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، میرے بندے میری بندی آج موت کی پکار نہیں آئے گی، تھوڑے سے دن کا تجھ سے سودا کیا تھا، یہ چند صبحیں چند شامیں مجھے دے دے، ہمیشہ کی زندگی تجھے دے دوں گا، چند صبحیں چند شامیں میری مان جا، ہمیشہ تیری مان جاؤں، چند صبحیں چند شامیں میرے لیے گزار لے، ہمیشہ تیری خواہشیں پوری کر دوں گا، ومن ثقلت موازینہ، اب دوسرا رخدہ بتا، اولئک هم المفلحون، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں، فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں۔ آپ کو ایک عجیب حدیث سناؤں، مجھے امید ہے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی اور آپ کا کبھی خیال بھی نہیں گیا ہوگا۔ جب طارق جمیل کو پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلے جو اس کا عمل تولا جائے گا، ہاں جی مولانا صاحب ساری زندگی تبلیغ میں گزاری، تبلیغ تولو، نہیں، مجاہد عظیم آ رہے ہیں، جہاد تولو، نہیں، شہید اعظم آ رہے ہیں، شہادت تولو، نہیں، بڑے علامہ فاضل آ رہے ہیں، کا علم تولو، نہیں، بڑے تہجد گزار آ رہے ہیں، ان کی تہجد تولو، نہیں، ہر سال حج عمرے کرتے تھے وہ تولو، نہیں، بڑی کتابیں لکھی، بڑے درس دیے وہ تولو، نہیں، سارا دن تسبیح من کے جٹھا بنتا وہ تولو، نہیں، تو کیا تولو؟ یہ خاتون آ گئی، ساری زندگی مسلح سے اٹھتی نہیں تھی، اس کا مسلح تولو، نہیں، سارا دن یہ قرآن پڑھتی تھی، اس کا قرآن تولو، نہیں، رات کو رابعہ بصری کی طرف تہجد پڑھتی تھی وہ تولو، نہیں، لمبے سجدے کرتی تھی وہ تولو، نہیں، سب سے پہلے کیا تولو؟ تو اللہ فرمائے گا سب سے پہلے طارق جمیل کا بیوی سے سلوک تولو، ہاں، اور سب سے پہلے بیگم طارق جمیل کا خامن سے سلوک تولو، سب سے پہلے میری چیز تولی جائے گی، وہ میرا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، سب سے پہلے میری بیوی کا جو سلوک تولا، میری بیوی کا جو عمل تولا جائے گا وہ اس کا خامن سے سلوک تولا جائے گا، باقی چیزیں بعد میں تولی جائیں گی۔ میاں بیوی کا سلوک اتنی بڑی بندگی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، کیوں کہ اگر میاں بیوی کا سلوک خراب ہے تو نسلیں برباد ہو جاتی، نسلیں برباد ہو جاتی، خاندان تباہ ہو جاتا۔ میرے نبی نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، مرد ہو یا عورت، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ سب سے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ دے، سب جھیل جائے، سب جھیل جائے۔ اپنے لہو کے گھونٹ بھی زخموں پہ زخم کھا کے جی، نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں،
سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں سبائے جا۔ جو اچھا سلوک کر گیا بیوی خامد کے ساتھ، خامد بیوی کے ساتھ، سب سے پہلے یہ توڑا جائے، یہ وزنی تو پیچھے سارا وزن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ایک اور حدیث آپ کو سن، ایک آدمی کا عمل توڑا جائے گا تو ایسے ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے ایسے، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی، ایک طرف جھکاؤ نہیں ہو رہا۔ تو جب وہ ادھر جھکتا کہتا ہے مر گیا، جب ادھر جاتا ہے کہتا شاید بچ گیا، تو اس کی جان یہاں آئی ہوگی، موت تو آ نہیں سکتی، جان یہاں آئی ہوگی، تو یوں ہو رہا، 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 اتنے میں بادل سا آئے گا، بادل سا، اور آ کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں آ کے اترے گا، تو ایک دم یوں ہو جائے گا، بچ گیا، شکر ہے۔ تو فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا گئے۔ نمازیں ہلکی ہو گئی تھی، روزے زکاتیں سارے پنچر نکلے تھے، وہ سارے پنچر نکلے تھے، تیرے اخلاق تھے جو آج تجھے بچا گئے۔ کیا مبارک ہو تجھے، جنت مبارک ہو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ پھر اللہ کیا کرے گا، جب وہ پاس ہو جائے گا تو پاس ہونے کے بعد پھر سند دی جاتی ہے، سند تو پاس ہونے والے کو دی جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ ملے گی، سند ملے گی آپ کے ساتھ، کیا ملے گی؟ سیدھے ہاتھ میں۔ جو فیل ہو گیا اس کے الٹے ہاتھ میں، جو پاس ہو گیا اس کے سیدھے ہاتھ میں۔ جو اس کے ہاتھ میں آئے گی مرد یا عورت تو ایک نعرہ لگائے گی، یہ نعرہ لگائے گا، خوشی سے نعرہ نہیں لگائے گا۔ تو قرآن نے نعرے کو لفظ بنایا، تو کہیں گے کہے گا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اور میرا پیپر دیکھو، پاس پاس پاس۔ ہمارا ایک دوست تھا، ہم سارے ذمہ داروں کے لڑکے ہاسٹل میں رہتے تھے، ہم سارے خلیفے ہوتے تھے، نہ پڑھنے کا شوق نہ پاس ہونے کا شوق۔ تو ایک لڑکا تھا عبد الواحد، کو قدرتی پاس ہو گیا، تو مجھے آج ہفتے سے مجھے کوئی 45 سال پرانی بات یاد آئی۔ تو میں کمرے ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھے تو اندر داخل ہوا، بھائی دیکھو میں پاس ہو گیا، بھائی دیکھو میں پاس ہو گیا، بھائی دیکھو میں پاس ہو گیا۔ 8ویں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 8ویں کی بات، بھائی دیکھو میں پاس ہو گیا، دیکھو۔ تو جب اللہ تعالیٰ جنت کا دے گا سرٹیفکیٹ تو وہ اس مرد عورت کے دل کے کیا حال ہوں گے، دیکھو پاس پاس پاس۔ وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا، تو کیسے پاس ہو گئی؟ وہ کہے گی، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونا، میں تیاری کرتا رہا، تم بدماشی کرتے رہے میں تیاری کرتا رہا۔ تو اوپر سے اللہ کا جواب آئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو جنت مبارک، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک، کہاں؟ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت، بلند و بالا جنت۔ دنیا آدمی کتنی خوبصورت بنا ہے، موت کا کیا علاج ہے، موت کا کیا علاج ہے؟ یہاں بھی مرنا ہے وہاں بھی مرنا ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی فی جنت عالیہ، اونچی جنت، اس میں ہے کیا؟ قطوفھا دانیہ، پھل پکے ہوئے، خوشے چھکے ہوئے، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، پھل پکے خوشے چھکے۔ ایک بدو ہے، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، عرب میں انگور نہیں ہوتا تھا، تو نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ تو نے کہا کم قطف واحد، قطف خوشہ گچھا، یا رسول اللہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مسیرۃ الشاہ للغراب، کوا ایک مہینہ اڑتا رہے تو ایک گچھا ختم ہو۔ کہنے کا واجب ہو جائے گا، وہ کہے گا کم حبۃ واحدہ، کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ؟ آپ نے کہا
ضرب عظیم. کہا تیرے ابا نے کبھی هل ذبح ابوك قيسا عظيما فصلح اهابه واعطاه لامه وقال لها اتخذي منه ضربا قال بلى تلك حبة واحدة. اور ہم نے بڑی بڑی مشقیں بنا دی اتنا پانی بھرنے کی. تو آپ نے کہا تیری اماں نے کبھی بڑی مشق بنائی؟ جی بنائی. کہا اتنا بڑا ایک دانہ ہو. یا رسول اللہ میں نے تو میری بیگم مستحق کوئی کافی اٹھا. قطوفها دانیہ کلو کھاؤ وشربو پیو ہنیہ ہنیہ. ہنیہ کا کیا مطلب؟ جتنا کھاؤ گے نہ بیمار نہ پخانا، جتنا پیو گے نہ پیٹ پھٹے نہ پیشاب ہے، نہ پیٹ پھٹے نہ پیشاب ہے. نہ کھاؤ تو پاخانہ نہیں، پیو تو پیشاب ہے. اور جتنا کھاؤ ہر رکنے کی لذت پہلے سے زیادہ، جتنا پیو ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. جس چیز کو جتنا دیکھو گے اس کا حسن بڑھے گا. ایک نظر دیکھو گے کسی بھی شے کو تو دوسری نظر میں 70 گنا زیادہ ہوگی. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ زیورخ میں مجھے یاد کرنے کا صلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ بٹھائے گا تو ایک دم نوکر ہیں. آپ کے یہاں تو نوکر ہیں کوئی نا؟ تو ہمارے تو سزوکی والے کا بھی ڈرائیور ہوتا ہے. تو ہماری مرسڈیز والا آپ پہ چلا رہا ہے، آپ پہ تیل پا کر آپ پہ تو مانجا کر رہے ہیں، ٹائر بھی آپ پہ دھو رہے ہیں، تو شیشے بھی آپ پہ دھو رہے ہیں، بڑے صاف ہونے کو دیتے ہیں، کانڈے بھی آپ پہ دھو رہے ہیں. ہمارے تو 10 ملازم بنتے ہیں. ہائے ہائے. تو جنت کے دروازے کھلیں گے اور نوکر اندر آئیں گے. نوکر ٹک 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 کہیں گے سلاما 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 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. نوکر آئیں گے سلاما 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 سلاما. وہ بڑے خوش ہوں گے دیکھو کتنے سلام ٹھوکریں آ رہے ہیں. تو جب وہ چلے جائیں گے نا، نوکر چلے جائیں گے تو پھر ایک دم والملائکۃ يدخلون عليهم من كل باب. دروازے کھلے اور فرشتے آئیں گے. فرشتے آئیں گے نورانی، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. کہیں گے ارے فرشتے نورانی، ارے بھائی آپ میں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم. وہ جو آپ نے اس میں صبر کیا اور اللہ رسول کو راضی کیا، اللہ نے ہمیں کہا جاؤ سلام کرو. فنعم عقبی الدار، آپ کو عالی شان گھر مبارک. اچھا اب یہ فرشتوں کے سلام کا مزہ لے رہے ہیں. میاں بیوی باتیں کو فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے. گھر تک تو بھی سلام نہیں کرتا، ادھر فرشتے سلام کر رہے. تو وہ اس کا مزہ لے رہے ہوں گے. ہائے 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 ہائے، ایک دم ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرتا ہے. اللہ پوچھے گا خوش ہو راضی تو تکلیف نہ کہیں گے یا اللہ بہت راضی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. افلا اعطیکم بافضل من ذلکم. کہیں گے یا اللہ ای شیء افضل من ذلک، یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں. آپ میں مزے کی بات سنو، اللہ کو صرف ہمارے نبی نے دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا. آج سارے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا رب ما قدرناک حق قدرک ما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک فاذلنا بالسجود. میرے رب تیری عزت کی قسم پتہ نہیں تھا تو ایسے جمال والا ہے، آج دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے. تو ہمارا جی چاہتا ہے جیسے دنیا میں بن دیکھے تمہیں سجدے کرتے تھے، آج ہم تمہیں دیکھ کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ایک سجدہ. میرا اللہ کہے گا دیکھو میرے بندو، سوئس میں تم تھے غلام اور میں تھا
پاکستان میں، ہند میں، سندھ میں تم تھے غلام، تم تھے عبد، میں تھا معبود، تم تھے عبد، میں تھا معبود، تمہارے ذمہ سجدہ۔ جب تم آگے جنت میں تو جنت میرا مہمان خانہ ہے، تم مہمان، میں میزبان، میں مہمان کو کیسے تکلیف، میں مہمان کو کیسے تکلیف؟ جاؤ، کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کلوا واشربوا سلونی اعطکم سلونی فإنی لن أعطيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن أعطيكم بقدر رحمتي وكرامتي وعلو شأني۔ آؤ ایک نمازوں کی بات چھوڑو، وہ میں نے دیکھ لیا تھا، تو میں راتوں کو روتے بھی دیکھتا تھا، دل میں دھڑکتا بھی دیکھتا تھا، مسلمانوں کو گیلا ہوتا بھی دیکھتا تھا، حرام سے بچتے بھی دیکھتا تھا، جھوٹ سے بچتے بھی دیکھتا تھا۔ آؤ اب جنت تو مل گئی، اب یوں کرو، مجھ سے میری شان کے مطابق سوال کرو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ کہہ گیا اللہ کیا مانگے، سب کچھ مل گیا ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، فوت ہو گئے، بڑے ذمہ دار تھے، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے، گھٹنوں سے مار دو، تو ہم جماعت میں ہوتے تھے، کہیں کا موڈ ملتا تھا، اکثر نہیں ملتا تھا، پاکستان کے دیہاتوں میں جانا ہوتا تو بڑے تنگ ہو کے نکلتے تھے وہ ٹوائلٹ سے۔ تو ایک دن ٹوائلٹ سے نکل کے کہنے لگے مولوی جی آج میرا پیشاب پخانا جنت جڑا معاف ہو جائے، میں تکی ہوئی جنت کافی ہے۔ وہ بیچارے کو تکلیف ہوتی تھی جنت میں، وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے، میرا اللہ کہے گا موج کرو، آج تمہیں دوں گا تمہاری شان۔ یہ حقیقت ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس جنت کی چابی ڈھونڈو، چابی مرنے سے پہلے پہلے۔ وہ چابی کیا ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت میں میرے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا میں کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ، یہ پاسپورٹ ہے، اللہ کا شکر ہے پاسپورٹ موجود ہے۔ محمد رسول اللہ، یہ ویزا ہے۔ ویزا لگواؤ، ویزا کوئی نہیں نظر آ رہا، اور ویزے کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکتا، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ انٹری لگوانی ہے تو محمدی ویزا کرنے سے پہلے پہلے لگواؤ، اللہ کی بارگاہ میں بے قیمت نہ ہو جاؤ۔ میرے اللہ نے ایک ذات سے پیار کیا، وہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کی ہر ادا کو چاہا، کبھی اس کے کبھی اس کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى، کبھی اس کے چہرے کا ذکر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کبھی اس کے ہاتھ کا ذکر کیا، لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مغلولہ، کبھی اس کی گردن کا ذکر کیا، إِلَىٰ عُنُوقِهَا، کبھی اس کی زبان کا ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک، کبھی اس کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، کبھی اس کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک، کبھی اس کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک انقض ظہرک، کبھی ان کے اندر کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، سارے وجود کو الگ الگ، کبھی آپ کی چادر کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل، کبھی آپ کے کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المدثر، کبھی آپ کی رات کا ذکر کیا، قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی آپ کا وکیل سفری بنا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کبھی آپ کے چہرے کی قسمیں کھائیں، والضحی، کبھی آپ کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، واللیل اذا سجا، کبھی آپ کے شہر کی قسمیں کھائیں، وہذا البلد الامین، کبھی آپ کے قول کی قسم کھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کبھی آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سارے وجود کو قرآن نے بکھیرا، پھر جمع کیا، پھر وہ
وجود بخشا، پھر شکل دی، رنگ دیا، روپ دیا، اور اس کی قسم کھائی، عمرک مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے تیری حیاتی کی قسم، سب سے حسین بنایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سب سے عالی نسب بنایا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سب سے عالی نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن خالد بن فهد بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أول بن حميصة بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن قبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلغاس بن يدلاف بن طارق بن جاعن بن ناحش بن ماضي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن زنبر بن يثربي بن يحسن بن يلعن بن درعوى بن عيري بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناعد بن صالح بن سامي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سرور بن بعور بن فائد بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن مدوشال بن إدريس بن يلد بن ملد الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. یہاں مرضی رہو، تارا اے میرا گڈو، اے میرا پیڑا، ہم جانتے لوگ ہیں نا، میری آندرا، میرا کلیا، میری اپوکیاں، یہ ہمارے دیہاتی ہوتا ہے کہ میں دیہاتی آدمی ہوں، چونکہ ایک لفظ میں محبت کراس نہیں ہو رہی، سراغ تھوڑا ہے، محبت زیادہ ہے، تو وہ اس کو توڑتی ہے، تو اس کو کبھی کلیا بناتے، کبھی بکیاں بناتے، کبھی دل بناتے، کبھی جگر بناتے، کبھی لڈو، کبھی پیڑا، کبھی چاند، کبھی تارا. قربان جاؤں حبیب اللہ پر. اس نے بھی اپنے حبیب کو ایک نام نہیں دیا کہ ایک نام سے محبت کا فلو زیادہ ہے اور نام کا سراغ تنگ ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو کئی نام دیے. میرے رب میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے 10 نام دیے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین. پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا. میرے پاس کتاب پہ 1177 نام اللہ نے میرے نبی کو دیے. 1177 جس سے اللہ نے پیار کیا تم نہیں کر لو. کیوں ایسے ظلم کرتے؟ سنت کی کوئی بات نہیں. ایک فرام گر جائے اٹھاؤ گے تو چھوڑ دو، بولے فرام بھی گڑ گئے چھوڑو کرو. ایک ایک فرام جوڑتے ہو تو دولت بنتی ہے، ایک ایک سنت جوڑو گے تو سرمایہ بنے گا. میرے حبیب میرے رب کو ایک ہی نقشہ پسند آیا ہے، ان کا جو اس کی نقل اتارے گا وہ ہمارا، جو نہیں اتارے گا تو چاہے سید بھی ہے تو تفا کرو. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب سید نہیں تھا، اٹھا کے پھینک دیا. اور بلال حبشی غلام تھا. اور میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگا. تو جنت کی چابی خرید لو، مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہ کر مل جائے گی. ہاں مدینے حاضری دینے جاؤ، مکے حج کرنے جاؤ، لیکن میرے نبی کی زندگی تو عام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ تبلیغ کا کام اس پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. 4 مہینے لگا کر سیکھو، 40 دن بار بار لگا کر اس کو باقی رکھو. اگر آپ مصروف لوگوں، مصروفیت کا ایک خوفناک جال آپ کے اوپر بنا ہوا ہے تو کم از کم مہینے میں ایک ویکنڈ لگا لیا کرو. ایک ویکنڈ آپس میں مل کر جماعت میں جاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد دہانی کرواؤ، خود اپنے آپ کو یاد دہانی کرواؤ. اپنے گھر میں بچوں کو ٹائم دو. جن لوگوں نے یورپ میں رہ کر بچوں کو ٹائم نہ دے ان کی نسلیں ختم ہو، اسلام چھوڑ دو. ہاں جو ٹائم دیتے رہے ان کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں. میں نے ان گنہگار آنکھوں سے اہل بیت کے گھر میں مانچسٹر میں گھر کی زیارت کی ملاقات کی.
اس آدمی کا شجرہ لکھا ہوا تھا، شجرہ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ہے، اور آخر میں حضرت امام حسن پر اس کا شجرہ نسب ملتا ہے، لیکن اس کا بیٹا بھی عیسائی تھا، دونوں بیٹیاں عیسائی، کہ اس نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، ان کو کسی نے عیسائی بنایا نہیں، باپ نے ٹائم نہیں دیا، بچے اس محور میں قرآن چڑھے۔ تو ایسا دنیا میں مت لگو کہ عورت بھی جاب پہ جائے، مرد بھی جاب پہ جائے، بچوں کو کون بتائے گا کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو اپنے بچوں کو ٹائم دو، انہیں بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اس لیے بھائیوں بہنوں، اپنے بچوں کو وقت دو، آپس میں مل کے بیٹھو، ایک دوسرے سے حسن سلوک رکھو، تھوڑی میں گزارا کر لو، لیکن اپنے بچوں کو یہ بتا کے مرو کہ بچوں تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم تبلیغی جماعت سے کوئی خاص طور پر آئے ہیں، رات کو ہم پیپر دیں گے کہ تبلیغی جماعت کا فارم فل کریں پھر آپ ہمارے ممبر بن جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ہے اللہ کی غلامی سیکھے، محمد رسول اللہ جس نے پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی سیکھے، ختم نبوت کا جس کے اندر یقین ہے وہ تبلیغ کا کام کرے۔ یہ ہماری محنت ہے، اس کی نیت کرو، ارادے کرو، اللہ میں